خدا کی قسم میں اس دھرتی پر پوری دنیا گھومتا ہوں، سینتا ہند گھوما ہوں میں نے بڑے بڑے قسم کی مخلوقات کو چہروں سے بیٹھ کر مقابلے میں دیکھا ہے۔ اہل و سنت کے خلاف بولتے تو بہت ہیں، باتیں تو بہت کرتے ہیں، گفتگو بہت ہوگی، لیکن دلیل کی دنیا میں کوئی اہل و سنت والجماعت کو غلط ثابت کر دے، ابھی تک تو کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا۔ میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، لیکن اپنے مذہب کی صداقت بیان کرنا میرا رائٹ ہے، فنڈامنٹل آف رائٹس، آئین میں بنیادی حق یہی ہے کہ آپ اپنے مذہب کو کھل کے بتا سکتے ہیں۔ میرے مذہب کی صداقت ہی ایسے ہے، میں یقین مانے میں نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، لیکن جب میں کھنگال کے اندر سے بات لیتا ہوں تو بات فائنل وہی نکلتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو لے لیتے ہیں، دن میں 5 وقت کی نماز ہم مسلمانوں پہ فرض ہے۔ جب نماز فرض ہے تو نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنے کا کام رب نے اہل سنت والجماعت کو دیا۔ یہاں اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھانے سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک ایک ایک نماز کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کے قرآن کریم سے، حدیث نبویہ سے، پیغمبر کے صحابہ کے فتوے سے موجود ہے۔ مثلا جب ہم نیت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کس کے برابر آتے ہیں؟ کان کے۔ اب سنیں، جب ہم کان کی لو کے برابر ہاتھ رکھتے ہیں، اسی پر ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے، شاید آپ پر بھی کوئی اعتراض کر دے، اجی مولوی نو جا کے دکھاؤ، حدیث ہے اللہ کے رسول نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں، اور واقعی حدیث ہے، وہ سچ کہتا ہے۔ وہ کہے گا تمہارا مولوی کانوں تک ہاتھ اٹھانا سکھا گیا، حدیث تو کندھے تک بھی ہے، تو کندھے تک کیوں نہیں اٹھاتے؟ پھر کوئی اور اٹھے گا، وہ کہے گا ایک حدیث ہے حیا اسد رہی، سینے تک بھی ہاتھ اٹھایا تھا، تو یہ بھی حدیث ہے، تو تم نے صرف کان والی حدیث پکڑی ہوئی ہے، یہ بھی حدیث ہے نا کان والی، ایک ہی پہ لکھے، یہ 2 حدیثیں کیوں چھوڑ دی ہیں؟ تو ہمارے بندے کے ذہن میں 2 باتیں ہوں گی، اگر وہ علماء کے پاس بیٹھا سمجھا ہوگا تو جواب دے گا، اور اگر نہیں بیٹھا ہوگا تو سوچنے تے مجبور تے ہو جانا بھی کوئی گالتے ہے نا، یار کوئی بات تو ہے، یہ بھی حدیث دکھا رہا ہے اور ہمارا مولوی تو مان رہا ہے کہ اس کے پاس حدیث ہے، تو پھر ہم اس پہ عمل کیوں نہ کریں؟ سنو، صداقت اہل سنت پر دلیل پیش کر رہا ہوں میرے دوستو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کے شاگرد ہیں۔ یہ معراج کے کہ کسی مسجد کے امام کا نام امام حنیفہ نہیں ہے، وہ صحابہ کا شاگرد ہے، اس نے یہ حدیثیں خود سنی ہیں۔ پھر کیوں فتویٰ دیا ہے کہ آپ کان کی لو کے برابر رکھو؟ وجہ آؤ سنو۔ امام ابو حنیفہ نے اسی لیے فتویٰ دیا ہے کہ حدیثیں 3 ہیں، سینے تک ہاتھ اٹھایا، کندھے تک ہاتھ اٹھایا، کانوں تک ہاتھ اٹھایا، لیکن کوئی طریقہ ایسا کرو کہ کوئی حدیث چھوٹنے نہ پائے، سب حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ تو جو ادھر ہاتھ اٹھاتا ہے اس نے ایک حدیث پہ عمل کیا، کندھے والے نے بھی ایک لے لی، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں تینوں پہ عمل کرو۔ جب ہاتھ اٹھاؤ گے نا یوں، سینے سے گزرے گا ایک حدیث پہ عمل، کندھے سے گزرے گا دوسری حدیث پہ عمل، کان کے برابر لگے گا تیسری حدیث پہ عمل۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان بیٹھا نہیں ہے، اس نے اپنے علماء سے سمجھا نہیں ہے، صرف مخالف کی بات سنی ہے، تو اس نے کہا یار ساڑھے مولوی کو دلیل تے کمزور ہے نا، یہ دلیل اس کے گاٹے فٹ ہو جاتی ہے اگر تو نے سمجھا ہوتا۔ تو اہل سنت والجماعت کی تو صداقت ہے، جب امام ابو حنیفہ ایک حدیث نہیں چھوڑتا، چھوٹی سے چھوٹی حدیث نہیں چھوڑتا، اور وہ شاگرد پیغمبر کے صحابہ کا ہے، اس سے اتنی بڑی امید تم رکھ لو کہ وہ حدیث کے معاملے میں نعوذ باللہ غلط بیانی کر جاتا ہے۔ میرے دوستو سنو، جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے قرآن حدیث مانو، ابو حنیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں جی بہت اچھا، میں قرآن حدیث مانتا ہوں، لیکن بتا تیرے مولوی صاحب نے جو تمہیں باتیں بتائی ہیں انہوں نے کوئی کتابیں لکھی ہیں؟ ہاں ساڑھے مولوی میں بڑے بڑے کتابیں لکھی ہیں، بھئی تیرے مولوی نے بڑی بڑی کتابیں کیوں لکھی ہیں؟ کہتا ہے قرآن حدیث سمجھانے کے لیے۔ میں نے کہا تیرا مولوی قرآن حدیث سمجھانے کے لیے کتابیں لکھ دے تو مان گیا، صحابہ کا شاگرد ابو حنیفہ سمجھا دے تو وہ نہیں ماننا؟ یا تے آنکھ میرے مولوی ککھ نہیں لکھیا پھر تو میں مانوں گا،
جب آپ کے مولانا صاحب کتابیں لکھ لکھ کے تمہیں سمجھاتے رہیں، کتابیں لکھ لکھ کے تمہیں بتاتے رہیں، کتابیں لکھ لکھ کے تمہارے پاس رکھتے رہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد لکھوا دیتے، کیرا سپ لڑ جانا ہے۔ میرے دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو سمجھا نہیں ہے۔